نبوت کا دعویٰ کرنے والی جھوٹی عورت سجاہ اور نبوت کا دعویٰ کرنے والے جھوٹے مرد مسیلمہ کذاب کا عبرتناک واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجاہ بن حارث حوازن کے قبیلے بنی تمیم میں پیدا ہوئی۔ اس کی پرورش شمال کے مشرق میں اس سرزمین پر ہوئی جو آج کل عراق کہلاتی ہے۔ اس کو دو دریاؤں دجلہ اور فرات کے درمیان ہونے کی وجہ سے الجزیرہ کہا جاتا ہے۔ سجاہ مذہب سے عیسائی اور نہایت تیز ترار اور بلند حوصلہ عورت تھی۔ اسے تقریر و بولنے میں خوب مہارت حاصل تھی۔ سمجھداری، خرچ کرنے اور رعیت کی پختگی میں اپنی مثال آپ تھی۔ اپنے زمانے کی مشہور کاہن تھی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ شباب اور دلربائی میں چاند کو شرماتی تھی۔ جب نبی علیہ السلام نے وفات پائی تو سجاہ نبوت اور وحی الہی کی دعوے دار بن بیٹھی۔ سب سے پہلے بنی تغلب نے اس کے نبوت کو تسلیم کیا۔ سجاہ نے کافیہ بھری عبارتوں میں خط لکھ کر تمام عرب قبیلوں کو اپنے نئے دین کی دعوت دی۔ بنی تمیم کا سردار مالک ابن حویرہ اس کے خط کی فصاحت و بلاغت کو دیکھ کر اس کا دیوانہ ہو گیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں سجاہ کے جھنڈے تلے ایک زبردست لشکر کھڑا ہو گیا۔ سجاہ نے سب سے پہلے بنی تمیم پر حملہ کیا۔ سخت گھماسان کی لڑائی ہوئی لیکن بنی تمیم کے لوگوں نے اس سے صلح کر لی۔ سجاہ نے اگلے روز ایک پراثر عبارت تیار کی اور صبح کے وقت فوج کے سرداروں کو کہنے لگی کہ میں وحی الہی کی وجہ سے یمامہ پر حملہ کرنا چاہتی ہوں۔ یمامہ وہ جگہ تھی جہاں مسیلمہ کذاب اپنی فوج کے ساتھ موجود تھا۔ جب مسیلمہ کو سجاہ کے آنے کی خبر ملی تو اس نے عیاری اور مکاری سے کام لیا۔ اپنے لوگوں کو قیمتی تحفے وغیرہ دے کر سجاہ کے پاس پیغام بھیجا کہ پہلے عرب کے سارے شہر آدھے ہمارے تھے اور آدھے قریش کے تھے۔ کیونکہ قریش نے بدعہدی کی لہٰذا وہ آدھے تمہارے سپرد کرتا ہوں، اور یہ پیغام بھی دیا کہ مجھے آپ سے ملاقات کا شوق ہے، اگر اجازت ہو تو حاضر ہو جاؤ۔ سجاہ نے اسے ملاقات کی اجازت دے دی۔ مسیلمہ کذاب اپنے 40 ہوشیار اور مکار فوجیوں کو لے کر سجاہ کے پاس پہنچا اور تپاک سے ملا۔ اس نے سجاہ کے حسن و جمال کو دیکھا تو اس کا دیوانہ ہو گیا۔ اسے یہ یقین تھا کہ لڑ جھگڑ کر عورت ذات کو جیتنا مشکل ہے، البتہ عشق و محبت کے کانٹے میں پھنسا کر سیدھا کرنا آسان ہے۔ مسیلمہ نے سجاہ کی تعریفوں کے پل باندھ دیے اور درخواست پیش کی کہ آپ میری دعوت قبول کر کے میرے خیمے تک تشریف لے چلے۔ وہاں ہم دونوں تنہائی میں ایک دوسرے سے بات کریں گے اور اپنی اپنی نبوت کا تذکرہ درمیان میں لائیں گے۔ سجاہ اپنی تعریفیں سن سن کر جوش مسرت میں پھولی نہیں سماتی تھی۔ اس نے حامی بھر لی اور وعدہ بھی کر لیا کہ دونوں کے حامی خیمے سے دور رہیں گے، کسی کو بھی اندر آنے جانے کی اجازت نہ ہوگی۔ اس کامیابی پر مسیلمہ کی باندیں کھل گئی۔ اس نے واپس آ کر حکم دیا کہ ایک خوشنما اور پرتکلف خیمہ گاڑا جائے، اس میں اعلیٰ قسم کے اسباب عیش و نشاط رکھے جائے، سجا سوار کر قسم قسم کے عطر مہیا کیا جائے اور خیمے کو سجا دھجا کر سیج بنا دیا جائے۔ جب سب تیاری پوری ہو گئی تو اس نے سجاہ کو آنے کی دعوت دی۔ سجاہ اگرچہ عشق قمر اور حسن و جمال کا پیکر تھی، مگر اس ملاقات کے لیے وہ خوب بن سور کر اور جوبن نکھار کر حسن و لطافت کے پھول برساتی اور مشوقانہ انداز مستی میں چلتی ہوئی مسیلمہ کذاب کے خیمے میں آ پہنچی۔ مسیلمہ اگر سجاہ سے عمر میں دگنا تھا مگر ڈل ڈول کے اعتبار سے مضبوط تھا۔ اس نے سجاہ کا مسکراہٹوں سے استقبال کیا، نہایت نرم و ملائم ریشمی گدیلے پر بٹھایا اور میٹھی میٹھی اور چکنی چپڑی باتیں کرنے لگا۔ خوشبو کی لپٹوں نے سجاہ کو مست و مسرور کر دیا تھا۔ مسیلمہ جانتا تھا کہ عورت جب خوشبو کی وجہ سے مست ہو جاتی ہے تو مرد کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ مسیلمہ نے سجاہ سے کہا کہ اگر آپ پر حال ہی میں کوئی وحی نازل ہوئی ہے تو سنائیے۔ سجاہ بولی کہ نہیں، پہلے آپ سنائیے۔ مسیلمہ تو پہلے ہی شہوت بھری گفتگو کرنے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ اس نے سجاہ کا رویہ معلوم کرنے کے لیے کہا کہ مجھ پر یہ وحی اتری ہے
کیا تم نہیں دیکھتے کہ تمہارا رب حاملہ عورتوں سے کیا سلوک کرتا ہے؟ ان سے چلتے پھرتے جاندار نکالتا ہے جو پردوں اور جھلیوں کے درمیان لپٹے رہتے ہیں، کیونکہ مسلمہ کی وہی سجاہ کی نفسانی خواہش کے مطابق تھی۔ شباب کی امنگوں نے اسے گدگدانا شروع کر دیا۔ وہ غیر مرد کے ساتھ تنہائی میں بیٹھی تھی اور چاہتی تھی کہ شہوانی گفتگو جاری رہے، تو سجاہ بولی کہ اچھا کوئی اور وہی بھی سنائیے۔ جب مسلمہ نے دیکھا کہ اس نازنین نے اتنی فحش گفتگو کو گوارا کر لیا اور برا ماننے کے بجائے خوش ہوئی تو اس کا حوصلہ بڑھا۔ اس نے مست نگاہوں سے سجاہ کی طرف دیکھا، اس کے حسن و جمال کی خوب تعریف کی اور کہا کہ حق تعالیٰ نے یہ آیت بھی نازل فرمائی ہے، اور مسلمان نے من گھڑت آیت بنا کر سجاہ کو سنا دی۔ اس شرمناک اور شہوت انگیز ابلیسی کلام کو سن کر سجاہ کے اندر شہوت بیدار ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے آنے لگے۔ مسلمہ بہت چالاک اور مکار اور عورت کی طبیعت کو جانتا تھا۔ کہنے لگا، سنو، خدائے بزرگ و برتر نے آدھی زمین مجھے دی ہے اور آدھی قریش کو دی ہے، مگر قریش نے ناانصافی کی، لہٰذا میں نے قریش کا آدھا حصہ تمہیں دے دیا ہے۔ میں بڑے خلوص سے مشورہ دیتا ہوں کہ اگر ہماری فوجیں مل جائے تو ہم سارے عرب پر قبضہ کر لیں گے، تم عرب کی مالکہ کہلاؤں گی، تمہاری فوج کی دیکھ بھال کا کام میں کروں گا، ہم آپس میں نکاح کر لیتے ہیں، ہماری نبوت بھی خوب چمکیں گی۔ سجاہ پر مسلمہ کا جادو چل چکا تھا۔ وہ بولی، مجھے آپ کا مشورہ منظور ہے۔ یہ سن کر مسلمہ مسکرایا اور کہنے لگا، مجھے ایسا ہی حکم ملا ہے۔ الغرض میاں بی بی راضی تو کیا کریں گا قاضی کی طرح۔ دونوں نے بنا کسی گواہ کے خود ہی نکاح کر لیا اور سہاگ رات منانی شروع کر دی۔ تنہائی میں غیر مرد کے ساتھ بات چیت کرنے کا عقلی انجام یہی ہوتا ہے۔ خیمے سے باہر دونوں نبوت کے دعوے داروں کے پیروکار یہ گمان کر رہے تھے کہ خیمے کے اندر ہر مسئلے پر بہت کچھ زرا ہو رہی ہوں گی، بحث و اختلاف کی محفل اپنے عروج پر ہوں گی۔ لوگ انجام ملاقات معلوم کرنے کے لیے چشم وراہ اور کان لگائے ہوئے تھے، جبکہ خیمے کے اندر دلہا اور دلہن بہترین بستر پر جوانی کے مزے لوٹ رہے تھے۔ شوق وصال کا یہ عالم تھا کہ 3 دن تک خیمے سے باہر نہ نکلے۔ مسلمہ نے جی بھر کر سجاہ سے نفسانی خواہش پوری کی اور ارمان بھرے دل کی آرزوئیں پوری کی۔ 3 دن میں اپنی نبوت کو خاک میں ملا کر اور مسلمہ کے ہاتھوں اپنی عزت لٹا کر شرمندگی میں ڈوبی ہوئی سجاہ لڑکھڑاتے قدموں سے چلتی ہوئی اپنے لشکر میں واپس ہوئی۔ اس کے سرداروں نے پوچھا کہ 3 دن کی مجلس کا کیا نتیجہ نکلا؟ کہنے لگی، وہ بھی نبی برحق ہے، میں نے اس کی نبوت کو تسلیم کرتے ہوئے نکاح کر لیا ہے۔ فوجیوں کے صبر و انتظار کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ ایک نے پوچھا کہ گواہ کون تھا اور مہر کتنا تھا؟ سجاہ نے شرمندگی سے اپنی آنکھیں نیچی کر لی۔ نادم چہرہ اپنی بازی ہارنے کی وجہ سے زمین کی طرف جھک گیا۔ کہنے لگی کہ میں مسلمہ سے حق مہر پوچھنا بھول گئی۔ موتی قیدوں نے مشورہ دیا کہ آپ اسی وقت دوبارہ جائے اور مہر کا تصفیہ کرے، اس کے بغیر نکاح ٹھیک نہیں ہوتا۔ ان کے مجبور کرنے پر سجاہ ندامت اور شرمندگی کی تصویر بنی ہوئی واپس لوٹی۔ مسلمہ نے خیمے کے دروازے بند کر لیے تھے۔ وہ اس بات پر گھبرایا ہوا تھا کہ کہیں سجاہ کے پیروکار اسے اپنی توہین سمجھ کر اس کے قتل پر نہ اتر آئے۔ جب مسلمہ کو پتہ چلا کہ سجاہ دروازے پر آئی ہے تو اس نے ایک سوراخ سے جھانک کر پوچھا کہ دوبارہ کیسے آنا ہوا؟ سجاہ نے کہا کہ میں اپنا مہر پوچھنا بھول گئی تھی۔ تو مسلمان نے مسکرا کر کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں عرش بری سے 5 نمازیں لائے تھے۔ رب العزت نے مومنین کو سجاہ کے مہر کے بدلے فجر اور عشاء کی نمازیں معاف کر دی۔ سجاہ واپس آئی تو اس کے لشکر کے مرد حضرات کو شک پڑ گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ وہ سجاہ جو لوگوں کے سامنے چہکتی تھی، اپنے بولنے کے ذریعے ان کے دل موہ لیتی تھی، اب سہمی اور گھبرائی ہوئی کیفیت سے دوچار تھی۔ زبان سے بے ڈھنگے الفاظ نکل رہے تھے۔ عورت جب اپنا جوہر عصمت لٹا بیٹھے تو اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ وہ اپنی جیتی بازی ہار چکی تھی۔ اس کی فوج کے لوگ بددل ہو کر گھروں کو واپس جانے لگے۔ اسی دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلامی لشکر لے کر یمامہ پہنچے۔
مسیلمہ قتل ہوا اور سجاہ نے بھاگ کر جان بچائی اور جزیرے میں جا کر مقیم ہو گئی۔ نبوت کے دعوے سے توبہ کی اور اسلام قبول کر لیا۔ قبیلہ بنی تغلق سے اس کا ننیحالی رشتہ تھا، اس میں جا کر خاموشی کی زندگی گزارنے لگی۔ اس کے کہنے پر اس کی قوم نے بھی اسلام قبول کر لیا تو وہ بصرہ منتقل ہو گئی اور نیکوکاری اور پرہیزگاری کو اپنا شعار بنا لیا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہم کے زمانے میں اس کی وفات ہوئی اور ایک صحابی حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ اس پورے واقعے سے یہ بات کھل کر سامنے آئی کہ اگر سجاہ مسیلمہ کذاب سے تنہائی میں ملنے والی غلطی نہ کرتی تو مسیلمہ اس کی ماتحتی کو قبول کر لیتا۔ بوڑھے مرد نے تنہائی کا فائدہ اٹھا کر جوان لڑکی کو پوری زندگی کے لیے ناکارہ بنا دیا۔ اس کے ہاتھ ندامت اور شرمندگی کے سوا کچھ نہ آیا۔ چند لمحوں کی غلطی نے پوری زندگی کی عزت خاک میں ملا دی۔ سجاہ نے اس صدمے کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا کیونکہ اسے اپنی اور مسلمہ کی حقیقت کا پتہ چل گیا تھا۔ احساس ندامت بھی کتنی عجیب نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے سجاہ کا انجام اچھا کر دیا۔ سچ ہے کہ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، گناہ گار جب چاہے اپنے رب کو منائے۔